سورہ شعراء آیت نمبر 6 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد کذبوا پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا فسیأتیہم تو جلد آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں ما کانو جو وہ تھے بہی اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے. اب ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا، یہ خبر ان تک جلد پہنچ جائے گی کہ انہوں نے جس چیز کو جھٹلایا ہے وہ ان کے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو. اب یہ بات یوں سمجھیں آپ کہ حفظان صحت کا کچھ ایسا معاملہ ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا تو جیسے جیسے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ویسے اس کے اندر وہ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے جسم کی بعض بار ریزسٹنس ایسی ہوتی ہے جو اس کو کچھ دیر بعد رسپانس ملتا ہے، لیکن وہ گڑبڑ ہو چکی ہوتی ہے، کوئی چیز اس کے اندر پرک کر چکی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر اس کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر جیسے اس کی گروتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر اس کو لگتا ہے بخار یا پین یا کچھ ایسا اس کے سمپٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جلد پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کچھ ایسی گڑبڑ چیز کھا لی ہے جس کا اس کو ریئیکشن اب ہونے لگا ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے یہ اللہ کی ایسی کمال خوبصورت اور لازمی ہدایات ہیں، باتیں ہیں. آپ نے اس پولوشن، اس خطرناک ماحول میں رہتے ہوئے ان کو کیا کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ ان کا خیال نہیں کریں گے تو آپ اس کے نتیجہ آپ کو جلد بھگتنا پڑے گا. دیکھیں بعض دفعہ تو ہم اپنی کچھ ایسی ڈھٹائی کی وجہ سے کچھ ہم ایسا فیل نہیں کرتے، لیکن ہو ضرور رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. یہاں ہم بہت ساری چیزوں کو کسی اس تناظر میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جیسے موت نے آنا ہے، اگلے جہان میں جانا ہے، تو اس کو خبر ہو جائے گی او میں نے جو خلاف ورزیاں کی تھیں وہ میرے کتنے خلاف گئیں، اس میں مجھے کتنا نقصان یا میرا کتنا خسارہ ہو گیا. جو موجودہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے سماجی، معاشرتی، معاشی جتنے بھی ہماری ابتری کی صورت ہے اخلاقی، یہ سارے کے سارے ہمارے ان اخلاقیات سے، ان قانون اور قاعدوں سے دوری کی وجہ سے ہیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے سجیسٹ کی ہیں، تجویز کی ہیں. اور وہ کمال دیکھیں نا، اگر آپ اس وقت کسی ایسے معالج کے پاس لے جائیں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اور وہ جو پرسکرائب کرے گا، لکھے گا، تو اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو اپنا نقصان کریں گے نا. آپ نے اس ڈاکٹر کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس پرسکرائبر کا کوئی نقصان نہیں کیا، آپ نے اپنا نقصان کیا. یا آپ نے اپنے کسی چاہنے والے کو جس کو آپ لے کر گئے تھے، اگر آپ نے یا اس نے اس کی پرسکرپشن کو نہیں سمجھا، نہیں جانا، نہیں اہمیت دی، یقین کریں آپ نے اپنی صحت کا نقصان کر دیا، آپ نے اپنی اس بیماری کو بڑھاوا دے دیا. اور یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اور جلد معلوم ہوگا. اور یقین کریں ہمارے ساتھ جو حالات ہیں اس وقت، جن ہم حالات سے گزر رہے ہیں، وہ اس کی خبر تو ہے کہ دیکھو تم نے وائلیشن کی ہے، تم نے اللہ کے قاعدوں کو، اللہ کے ان قوانین کو تم نے اہمیت نہیں دی، ان کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے. لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو یہ بلکہ اس کا ٹھٹھا اڑاتے، مذاق، کسی اہم چیز کی طرف منہ پھیر لینا، اس کی جگہ کسی اور چیز کو لے لینا، اس چیز کا ٹھٹھا کرنا ہے، اس کو غیر اہم سمجھنا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے. اور وہ بھی رب کی باتوں کا، اس کی نصیحتوں کا. سوچیں پھر اس کے ساتھ ہونا کیا ہے. تو یہ باتیں ہمیں کس انداز سے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر تم ایسا کر رہے ہو تو تمہیں بہت جلد اس کو بھگتنا بھی پڑے گا.
اب اس بھگتنے کی وجہ سے، اس مسئلے کا شکار ہونے کی وجہ سے انسان جتنی تکالیف سے گزرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں اس کا رنج، اس کا غم ہوگا؟ اور اسی لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے نقصان کی وجہ سے کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دینا، اور یہ تو ایسے ہیں، یہ تو اپنے فائدے کی چیزوں کے خلاف چلے جاتے ہیں، یہ تو میری محبت یا میری قدردانی کا یہ احساس نہیں کرتے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے غم کھانا، ان کے لیے غم زدہ ہونا کی کوئی بات نہیں بنتی۔ پھر آپ ان لوگوں کے لیے غم نہ کھائیں۔ دیکھیں، اگر ہم قرآن سے منہ موڑیں گے تو پھر اللہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم اپنے آپ کے ساتھ خود کریں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ ہم اپنے آپ کے ساتھ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھلے کی بات ہے، جو خیر کی بات ہے، وہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کچھ ایسی نیگیٹو چیز ہے، جو ایسا نقصان دہ چیز ہے، وہ تمہارے اپنے کسی غلطی کی وجہ سے ہے، کسی ایسے عمل کی وجہ سے ہے جس کو نہیں کرنا تھا اور تم لوگ کر گزرے۔ فکر کریں اپنی اور اپنی گرد و پیش میں رہنے والوں کی۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔